السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول خواب سراب کی قسط نمبر 24 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ رشتہ طے پاتے ہی سدیم کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ حالانکہ شادی کی تاریخ 2-3 ماہ لیٹ کر دی گئی تھی، کیونکہ ہدا کے ساتھ ساتھ اب وہاں چودھری قاسم نے بڑے بیٹے یاور چودھری کا بھی رشتہ کیا تھا اور وہ دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ سدیم بھی مان گیا۔ 2-3 ماہ تک وہ آرام سے کچھ دن کی چھٹیاں لے سکتا تھا۔ منیرہ بیگم واپس شہر آتی تھی، مگر شادی کی خریداری کر کے واپس چلی جاتی۔ گاؤں میں جہان کا گھر بہت بڑا اور کھلا تھا۔ اب کچھ مرمت وغیرہ کروا کر پینٹ کروایا جا رہا تھا۔ تینوں بھائیوں کا پورشن تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا۔ سدیم کے لیے بنا ہوا پورشن ادھورا تھا، جس کی اب تعمیر مکمل کروائی جا رہی تھی۔ گھر میں کام بھی چل رہے تھے اور کچھ شادی کی تیاری بھی کرنی تھی۔ پورے خاندان کو بلاوا دینا اور گھر میں بری کی تیاری۔ اس لیے منیرہ بیگم اور جہان صاحب اس بار گاؤں میں ہی رک گئے تھے۔ شہر میں اب بس سدیم اور مروان ہی تھے۔ نبا اور شاویز بھی ان کے پاس رکے ہوئے تھے۔ گھر سنبھالنے کی ذمہ داری ابر کے سر پر آ گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا مروان نے وہ ملازمہ ہائر کر لی تھی جو گھر کا کام سنبھال چکی تھی۔ ابر کو بس نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ مروان کو پہلے وہ نخرہ دکھاتی رہی، اب مروان مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ دن رات کی مصروفیت نے ابر کو بھی چڑچڑا کر دیا تھا۔ آپ ایسا کون سا کام ہے جو آپ صبح صبح جاتے ہیں اور رات کو اتنی لیٹ آتے ہیں؟ سدیم بھائی کی بھی تو سیم جاب ہے، وہ تو آ جاتے ہیں جلدی، آپ کو کوئی فرصت ہی نہیں۔ ابر نے ایک روز تھک کر شکوہ کیا۔ کہاں تو وہ اس کے قریب آنے کے لیے بے چین تھا اور کہاں اتنی مصروفیت کہ گھر آتے ہی کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ اس کے شکوہ پر کھانا کھاتے مروان نے رک کر اسے دیکھا۔ بس تھوڑا بیزی ہوں، کیا کروں؟ خیر میں نے سوچا اچھا ہی ہے، تم تو ویسے بھی مجھ پر پابندی لگائے گھوم رہی ہو۔ ابھی تمہیں نہ جانے کتنا بدلہ لینا ہے، تو اچھا ہے تم بدلے لیتی رہو، میں خود کو بزی کر کے ٹائم گزار لوں گا۔ جب تمہاری مستی ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ مروان نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے توجہ سے ابر کو دیکھا، جو ڈھیلے ڈھالے سے لباس میں بغیر دوپٹے کے سامنے بیٹھی منہ بنا رہی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکا۔ اب جب توجہ دینے لگا ہے تو ابر کی لاپرواہی اس کا کیسے دل جلاتی ہے۔ اس کی سرمئی آنکھوں کو خود پر جمع دیکھ کر ابرش نے جھینپ کر نظریں پھیر لیں۔ آپ اگنور کریں گے تو بدلہ بڑھتا جائے گا۔ پہلے محبت ظاہر کریں تو پتا چلے آپ کو میری کتنی پرواہ ہے۔ آپ تو محنت ہی نہیں کر رہے۔ ابر نے منہ بسور کر بولتے ہوئے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھایا تھا کہ وہ توجہ دے تو کام بنے گا۔ کیسی محنت کروں؟ کچھ ہنٹ تو دو۔ مروان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ ابر اپنے جملوں پر خود گڑبڑا گئی، کچھ زیادہ الٹا بول گئی تھی۔ مروان کھانا کھا کر فری ہو چکا تھا، اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابر اٹھ کر برتن اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ جہاں بات سمجھ سے باہر ہوتی تھی وہ ایسے ہی فرار ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ مروان نے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابر گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ مروان اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے مزید قریب کر گیا۔ اگر تم کہتی ہو تو محنت کر لیتا ہوں، پہلے تمہیں منا لوں گا پھر محبت بھی کر لوں گا، بس تم اجازت دو اور مجھ سے بھاگو نہیں۔ وہ نرمی سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابریش کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ مروان نے نرمی سے اس کے گلابی پڑتے چہرے پر اپنا لمس چھوڑا۔ کیا ہوا، میری محنت اچھی نہیں لگ رہی؟ مروان نے اس کا سرخ پڑتا رخسار سہلاتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا۔ ابر نے سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لبوں پر شوق سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خفگی سے اسے دور دھکیلنے لگی۔ مروان نے ہنس کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زبردستی نہیں کروں گا۔ ایک بار تم نے کہہ دیا تمہیں ابھی وقت چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو محبت ظاہر کروں تو پھر کرنے دو۔ مروان نے اسے تھپکتے ہوئے ہنس کر کہا۔ ابر خفت زدہ سی ہو گئی۔ اس نے شکوہ کیا تھا تو مروان نے اس رات اسے بھرپور وقت دیا، اس کے دن بھر کی روٹین پوچھتا رہا اور اسے بولنے دیا۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن اسے سنتا رہا، یعنی ہاں وہ محنت بھی کر رہا تھا اور محبت بھی۔
لیکن اس کے بعد وہ پھر سے بزی رہنے لگا اور پھر اس کی مصروفیت کا راز نکل ہی آیا۔ مروان کی پروموشن ہو چکی تھی، وہ بینکس کا ڈائریکٹر بن چکا تھا، پھر تو اسے کچھ وقت مصروف ہی رہنا تھا۔ اسمر پاکستان واپس آ چکا تھا۔ اس کے آتے ہی عازم کی شادی طے کر دی گئی۔ اسمر سب سے پہلے مبارک دینے ہاشم صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ اس کا مقصد تو زبا سے ملنے کا تھا، مگر پتا چلا وہ شاپنگ پر گئی ہوئی ہے۔ وہ سارا بیگم کے روکنے پر ڈنر کے لیے بھی بیٹھ گیا، مگر زبا وہاں فریحہ کے ساتھ پھپھو کے گھر جا چکی تھی۔ شاید بازگاہ کے لیے کچھ سامان خریدا تھا جو دینا تھا۔ اسمر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ زبا کو میسج بھی کیا تھا وہ پاکستان آ چکا ہے، لیکن وہ میسج پر ہی ویلکم کرتی رہی مگر ملنے نہیں آئی۔ اسمر کو برا بہت لگا مگر ضبط کر گیا۔ سالم صاحب کے ساتھ اس نے بزنس جوائن کر لیا تھا، اس لیے بزی ہو گیا۔ ابر یار کچھ دن کے لیے ہمارے ہاں رہنے آ جاتی۔ تم شکوا تو ویسے کر رہی تھی تمہارے ہسبینڈ صاحب آج کل بہت بزی رہنے لگے ہیں، پھر تم کیوں گھر میں رکی ہوئی ہو؟ اسمر کو گھر میں اب بوریت سی ہونے لگی تھی۔ ابر نے اس کی بات سن کر گہرا سانس بھرا۔ نبا ابھی یہی ہے، بچی اکیلی ہو جائے گی، میں ابھی نہیں آ سکتی۔ اس ویکینڈ اس نے جانا ہے، پھر آؤں گی۔ تم سناؤ زبا سے ملے؟ بہت تڑپ رہے تھے اس کے لیے۔ اسی کو بلوا لو، کچھ دن سٹے کر لے گی۔ موم کا بھی بڑا دل لگتا ہے زبا کے ساتھ، ابرش نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اسمر نے آ بھری۔ وہ بہت بے وفا لڑکی ہے، ملنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کا تو دماغ درست کرنا ہے، تم آؤ تو میری ہیلپ کرنا ذرا۔ اسمر نے خفگی سے بولتے ہوئے ابر کو کھلکھلانے پر مجبور کیا۔ میں اس جاب سے ریزائن دے چکی ہوں اسمر واسطی، اب تم اس فیلڈ میں اکیلے ہو۔ میں میچور لڑکی ہوں، میں اب ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گی۔ ابر نے فوری رنگ بدل لیا۔ اسمر کی آنکھیں پوری سے زیادہ پھیل گئیں۔ اچھا، اپنا کام نکلوانے کے بعد اب تم ریزائن دے رہی ہو؟ مطلب پرستی میں تمہارا نمبر پہلا ہے، اس کے بعد زبا ہے۔ وہ زبا کا غصہ بھی اسی پر اتار رہا تھا۔ ابر اس کے غصے پر ہنسنے لگی۔ اسمر باقی لڑکیوں کو ستاتا تھا، زبا نے اسے پاگل بنا رکھا تھا۔ ابھی تو تمہارے لیے گڈ نیوز ہے۔ پہلے تو میں چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن چلو ایک گفٹ دے دیتی ہوں۔ میں نے موم ڈیڈ سے بات کی تھی زبا کے لیے، کیونکہ بازگاہ کے لیے تو تم عازم بھائی پر الزام لگا کر انکار کر چکے ہو، اس لیے اب زبا کا سن کر وہ دونوں ایکسائٹیڈ ہوئے اور ہاشم چاچو سے بات بھی کر لی۔ ابر ڈرامائی انداز میں بول رہی تھی۔ اسمر بے ساختہ رک گیا، دل بے تابی سے دھڑک اٹھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ او مائی گاڈ، اس کا مطلب زبا مجھ سے شرما رہی ہے۔ ضرور شرما رہی ہوگی وہ، اور میں سمجھ رہا تھا وہ مجھے اوائڈ کر رہی ہے۔ اسمر ایک دم ہلکا پھلکا ہو کر ہنسنے لگا۔ دماغ پر چھائی ساری ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ وہ تو اس بے وفا سے نہ جانے کتنے شکوے کرنے کا سوچ چکا تھا۔ تم ٹھیک سمجھ رہے تھے، وہ تمہیں اوائڈ کر رہی ہے، اور یہ تمہارا پھیلایا زہر ہے۔ تم نے اسے بتایا کہ تم کسی لڑکی کو لائک کرتے ہو تو لڑکی بھی بتاتے۔ بہت شوق تھا سرپرائز دینے کا، تو اب مزہ چکھو، کیونکہ وہ اب تمہارے لیے انکار کر چکی ہے اور سب کے سمجھانے پر بھی نہیں مان رہی۔ وہ کسی کو ریزن بھی نہیں بتا رہی، شاید تمہارا سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے فی الحال چاچو نے کہا ہے وہ مزید اسے تنگ نہیں کریں گے۔ ابر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اسمر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابرش اسے صبر تسلی دیتی ہنستے ہوئے کال کاٹ گئی۔ سدیم آفس سے نکل رہا تھا جب اسے ہدا کے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، پھر لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی۔ جب سے رشتہ ہوا تھا پہلی بار وہ کال کر رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا کال اٹینڈ کر گیا۔ سلام کیا تو گھبرائے ہوئے سے لہجے میں جواب دیتی وہ ایک دم نروس ہو گئی۔ کچھ دیر تو بولی ہی نہیں۔ کیسی ہو ہدا؟ طبیعت ٹھیک رہتی ہے اب؟ کوئی بات کرنی ہے تو بولو۔ سلیم نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر نرمی سے بولتے ہوئے اسے بات کرنے پر اکسایا۔ جی بات کرنی ہے، آپ فری ہیں؟ مجھے اتنی بھی جلدی نہیں، آپ فری ہوں تو بات کروں گی۔ وہ ہچکچا کر بولی۔ سلیم کو اندازہ ہوا بات کوئی ضروری تھی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی اور ایسے محتاط تھی جیسے غلطی کرنے سے ڈر رہی ہو۔ اوکے، میں بس گھر جا رہا ہوں، ویٹ کرو، گھر پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ سلیم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال کاٹی اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے روڈ پر آیا۔ دماغ الجھا ہوا تھا، فکر بھی ہونے لگی اور پریشانی بھی۔ ہدا کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اور پھر اس سے تو یہ بھی خدشہ رہتا تھا پھر کسی بات کو وجہ بنا کر انکار نہ کر بیٹھے۔ اتنی بار شادیاں ختم کروا چکی تھی کہ اب اسے ڈر ہی نہیں لگتا تھا شادی کی ڈیٹس فکس ہیں یا نہیں۔ اور فطرت چودھری قاسم کی بھی ایسی تھی،
کب دماغ گھوم جائے کچھ پتا نہیں چلتا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ سوچوں میں ہی گھرا رہا۔ گھر پہنچتے ہی فریش ہوا اور کال ملا لی۔ السلام علیکم۔ خدا تو جیسے انتظار میں تھی، فوری کال اٹینڈ کر کے سلام کیا۔ سدیم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بھی امید کی وہ کوئی ایسی مشکل بات نہ کرے جس کے بعد سدیم کے لیے اپنی نرمی بحال رکھنا مشکل ہو جائے۔ ایکچولی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جہیز کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں کیا؟ ہدا کے سوال پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ سوال اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ بالکل نہیں، ویسے کس قسم کی ڈیمانڈ کی بات کر رہی ہو؟ سدیم نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ہدا کی اچانک کال اور پھر جہیز کی اچانک بات نے سدیم کو ٹھٹکا دیا تھا۔ امی نے میرے جہیز کے لیے 40 تولے سونا اور زمین کا حصہ رکھوایا ہے۔ اس بات پر کچھ دن سے مسلسل بحث چل رہی ہے۔ بابا زمین میں سے جو حصہ دینا چاہتے تھے وہ تایا کے استعمال میں ہے اور وہ ابھی مانگنا نہیں چاہتے۔ زیور بھی انہوں نے 20 تولے بنایا ہے اور مزید سونا دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں لانا چاہتی۔ پلیز اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو امی کو سمجھائیں۔ خدا بے بسی سے بول رہی تھی۔ سدیم نے سر پکڑ لیا۔ ہم نے کچھ نہیں مانگا، پتہ نہیں خالہ کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ میں انہیں سمجھاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ میں کیوں جہیز کی ڈیمانڈ کروں گا؟ مجھے زمین سونے سے لینا دینا نہیں ہے۔ میں لالچی اور سسرال سے ملنے والی خیرات پر زندگی گزارنے والا مرد نہیں ہوں۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھے وہ 20 تولہ اور فرنیچر وغیرہ بھی نہیں چاہیے۔ میں گھر کی سیٹنگ کروا رہا ہوں، اس کے بعد خود اپنی مرضی سے فرنیچر بھی ڈلوا لوں گا۔ سدیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تھینک یو، میں اتنے دن سے عجیب ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ یہ بحث بڑھتی تو شاید بابا اس بار مجھے بالکل ہی خالی ہاتھ کر دیتے۔ امی یہ بات نہیں سمجھ رہی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ ہدا نم لہجے میں بولتی بار بار اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے تشکر پر سدیم نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں بہت شوق ہے ٹینشن لینے کا، بلا وجہ پریشان ہوتی رہی ہو۔ مجھے بتا دیتی تو میں پہلے ہی بات کر لیتا۔ جہیز کا تو میں نے منع بھی کروایا تھا، شاید امی مصروفیات میں بھول گئی ہوں۔ آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو ٹینشن لینے کی بجائے مجھے بتا دینا۔ سدیم نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ہدا کا دل تشکر سے بھر گیا تھا۔ جی ضرور بتاؤں گی، میں بس ڈر رہی تھی کہ آپ کو برا نہ لگے۔ امی کہتی ہیں یہ رواج ہے اور اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہدا اداسی سے بولتی سدیم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ چھوڑو ان کی باتیں اور رواج، تم مجھ سے اپنی ہر بات کر سکتی ہو اور میرے سامنے تمہیں ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا میری دلہن جب آئے تو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہو اور اس کا سارا رنگ روپ جل چکا ہو۔ سدیم مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا۔ صاف کہیں نا، آپ کو ڈر ہے مجھ پر روپ نہیں آئے گا۔ میں جانتی ہوں بیمار رہنے کی وجہ سے اب میں پہلے جیسی نہیں لگتی۔ امی بھی یہی کہتی ہیں، میں اب فریش ہی نہیں لگتی۔ ہدا نے مدھم افسردہ لہجے میں کہا، او بے وقوف، ایسا نہیں ہے۔ کس نے کہا تم پیاری نہیں ہو؟ تمہیں سنورنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم چاہو تو منہ دھو کر چلی آؤ۔ میں منہ بناؤں تو کہنا۔ محبت میں یہ باتیں مانی نہیں رکھتی۔ محبوب تو جیسا بھی ہو عزیز ہوتا ہے، پھر تم تو… سدیم جذب سے بول رہا تھا، کھل کر بول رہا تھا۔ اس کا روپ نیا تھا۔ ہدا کا ایک دم چہرہ سرخ ہوا۔ سٹپٹا کر اس کی بات درمیان میں کاٹ گئی۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، سوری، اللہ حافظ۔ ہدا نے بوکھلا کر کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ سدیم کہکہا لگا کر ہنسا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سدیم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ابر کھڑی تھی۔ اس کے عین پیچھے مروان بھی کھڑا تھا۔ سدیم دونوں کو یوں دروازے پر جمع دیکھ کر چونک گیا۔ پیچھے کہیں سے نبا اور شاویز بھی چھپے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پتا کرنے آئے تھے، آج تم آتے ہی کمرے میں بند ہو گئے اور ہنسنے کی آواز بھی آئی ابھی۔ مجھے ڈر ہے شادی سے پہلے تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ اور ابر کو فکر تھی تم نے کھانا نہیں کھایا، کہیں آج باتوں سے پیٹ بھرنے کا موڈ ہے؟ مروان نے گلا کھنکار کر کہا۔ ابر کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ مروان کی سرمئی آنکھیں بھی شوخی سے چمک رہی تھیں۔ سدیم خجل زدہ سا دونوں سے نظریں چراتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سب ہنسنے لگے۔ سدیم سب سے زیادہ سنجیدہ بنا رہتا تھا اور اب وہی سب سے زیادہ ہنستا مسکراتا نظر آنے لگا تھا۔ وہ بھی خوب چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ ابرش ملازمہ سے صفائیاں کروا کر کمرے میں پہنچی تو موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسمر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ابر نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ آج کل اسمر کا ایک ہی غم تھا اور وہ زباں ہاشم تھی۔ نہ ہاتھ آ رہی تھی نہ نظر آ رہی تھی۔ سنو اسمر، تم اپنا ہر کام جیسے تیسے نکال لینے میں ماہر ہوتے تھے۔ اب جب زیادہ ضرورت ہے تو تمہاری ذہانت کو کیا ہوا؟ دماغ چلا کر کچھ کر ڈالو اب بھی۔
ابر نے بیزاری سے ناک چڑھا کر کہا۔ اسمر اس کی بات پر کہا لگا کر ہنسا۔ ابر ٹھٹک گئی۔ بڑا ہنس رہے ہو، لگتا ہے کوئی انتظام کر چکے ہو۔ ابر کے مشکوک لہجے پر وہ مسکرایا۔ یس، انتظام تو اب کرنے والا ہوں، تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، بس تم ریڈی ہو جاؤ، ہم سیدھا شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ زبا چچی اور موم کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، تم اسے اپنی شاپنگ کے لیے روک کر ان لوگوں سے الگ کر لینا۔ میں اس چلاکو ماسی کو وہاں پکڑوں گا، بہت ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے کا شوق ہو رہا ہے اسے۔ اسمر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا روڈ پر ڈال چکا تھا۔ اس کی جلد بازی پر ابر بوکھلا گئی۔ یار سانس تو لو اسمر، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مروان گھر پر نہیں ہے، ان سے پوچھے بغیر کیسے چل پڑوں؟ وہ متذبذب ہوئی۔ ان کا بہانہ کیوں بنا رہی ہو؟ صاف کہو نا گھر کے کام رہتے ہیں۔ اسمر جل بھن گیا۔ وہ تو کام والی کر لے گی، میں اب کام نہیں کرتی، لیکن میریڈ لڑکیوں کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہسبینڈ سے پوچھنا چاہیے۔ تمہیں تو پتا ہے مروان کتنا غصہ ہو جاتے ہیں۔ ابر نے فوراً اس کی بات کاٹ کر سمجھداری سے کہا، اوکے تو محترمہ میرڈ صاحبہ، مروان بھائی سے میں بات کر چکا ہوں، وہ بزی تھے ورنہ خود تمہیں کال کرتے۔ اب دیر مت کرنا ابر، وہ لوگ واپس آ گئے تو فائدہ نہیں ہوگا جانے کا۔ اسمر نے اطمینان سے کہا، اوکے پھر میں ریڈی ہوتی ہوں۔ کال کاٹنے کے بعد ابر نے ملازمہ کو کام سمجھایا۔ شاویز اور نبا کو بتا کر وہ تیار ہوئی، تب تک اسمر پہنچ چکا تھا۔ وہ چادر اوڑھتی باہر بھاگی۔ اب میری بات سنو، لے جا رہے ہو تو شاپنگ بھی کروا دینا۔ مروان نے تو عاظم بھائی کی شادی کے لیے جتنی شاپنگ کروائی سب پورے ڈریسز ہیں، کوئی سٹائل ہی نہیں، تو مجھے ایک میکسی خرید دینا۔ ابر نے راستے میں فرمائش کی۔ اسمر جیسے گاڑی بھگا رہا تھا، کچھ دیر میں وہ پہنچنے والے تھے، بس اتنی سی دیر میں ہی اس نے شرط منوائی، لے لینا جو لینا ہے لے لینا، بس اس گھنی کو ذرا میرے حوالے کر دینا، پھر میرا کارڈ تم لے جانا۔ اسمر نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ ابر نے شوخی سے لمبا او کھینچا۔ وہ وہاں پہنچے تو ابر نے سلبیہ بیگم کو کال کر کے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ 4th فلور پر موجود برائڈل ڈریسز کی شاپ پر موجود تھے۔ ابر وہاں پہنچ گئی اور اسمر 7 فلور پر موجود فوڈ پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ ابر نے جاتے ہی زبا کا بازو پکڑا اور اپنی شاپنگ میں مدد کروانے کا بول کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ 7 فلور پر لے گئی۔ یو نو وٹ آپی، میں بھی ابھی ماما سے یہی بول رہی تھی کہ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، میں بریک فاسٹ بھی نہیں کر پائی تھی، پھر لنچ میں سے فروٹ چاٹ کھا کر گھر سے نکلنا پڑا، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ زبا رونی صورت بنا کر بولتے ہوئے باقاعدہ پیٹ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جب اچانک اسمر سامنے آ گیا۔ وہ گھبرا کر رکی۔ ابر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسمر نے اپنا کارڈ ابر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔ زبا ہونک سے وہاں کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ڈونٹ وری، تمہیں اچھا سا لنچ کروا دیتا ہوں، یہاں تمہارا فیورٹ ایکسٹرا چیز پیزا مل رہا ہے، میں آرڈر کر چکا ہوں۔ اسمر نے بولتے ہوئے ایک طرف والی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ زبا بوکھلائی ہوئی سی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی ایم سوری اسمر بھائی، مجھے بالکل نہیں پتا چلا کہ پاپا نے آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا، میں نے منع کر دیا ہے لیکن وہ پھر بھی ضد کر رہے ہیں، پتا نہیں سب کو کیا ہو گیا ہے۔ آئی سویئر میں نے دل سے دعا کی تھی آپ کے لیے، پتا نہیں اللہ نے کیوں نہیں سنی۔ صفائیاں دیتی زبا آخر میں روحانسی ہو گئی۔ اسمر نے مسکراہٹ دبا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے۔ زبا پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ دعا قبول ہو چکی ہے، تم اب انکار کر کے شیطان کیوں بن رہی ہو؟ چپ چاپ سر جھکا دو تو مجھے سکون ملے، اتنے دنوں سے میرا سکون برباد کیا ہوا ہے تم نے۔ اسمر کے بولنے پر وہ شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ پیزا آ چکا تھا۔ ابھی تم یہ کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا، ریلیکس ہو جاؤ، تم اتنا عرصہ میرے ساتھ رہی ہو، اب ایسے بھاگتی ہو جیسے مجھے جانتی نہیں ہو، کھاؤ۔ اس کے حیران ہونے پر وہ مزید بولا۔ اس کے آنکھیں دکھانے پر وہ سر ہلاتی جلدی سے پیزا کا سلائس اٹھا گئی۔ بھوک سے ویسے بری حالت تھی اس کی، تیزی سے کھاتے ہوئے چور نظروں سے اسمر کو دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسمر بھائی، میں واقعی انکار کر سکتی ہوں، آپ اب صرف میرا دل رکھنے کے لیے۔ پیزا کھاتے ہوئے زبا کے دماغ میں کلک سا ہوا کہ شاید دباؤ کی وجہ سے اب اسمر اس رشتے کو قبول کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ فوراً رک کر اسمر کو یقین دلانے لگی۔ بے وقوف، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، تمہارا دل تو میں پہلے اپنے پاس رکھ چکا ہوں، اب تمہیں بھی اپنے پاس رکھنا ہے۔ آئی ایم ڈیم سیریس، تم مجھے جانتی ہو میں دل نہیں رکھتا۔ ہاں یہ سچ ہے، تم میری آئیڈیل ٹائپ نہیں تھی، مجھے لگا مجھے بولڈ کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند ہیں، بٹ تمہارے ساتھ رہا تو پتا چلا تم جیسی لڑکیاں مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مجھے بازگاہ کے ساتھ ویسا ایزی محسوس نہیں ہوا کبھی جو تمہارے لیے فیل کرتا ہوں۔ ساتھ سفر کرتے ہوئے جہاز میں بھی میں ایئر ہوسٹس کے پوچھنے پر تمہیں اپنی وائف کہہ گیا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا میں کبھی کسی کا نام یوں لیتا نہیں ہوں، تم سے ایسا رشتہ نہ جانے کب بنا۔
اسمر سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ آخری بات پر زبا کا منہ کھلا رہ گیا۔ انفیکٹ سائن گیم میں واقعی میں نے تمہیں اپنا اشارہ دیا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا اور میں نے ایسا کبھی بازگاہ کے ساتھ نہیں کیا۔ نہ یہ شرارتیں، نہ مذاق اور نہ بے اختیاری میں بولے گئے جملے۔ مجھے پھر اندازہ ہوا محبت ہوتی ہی یہی ہے، جیسے مجھے تم سے ہوئی۔ آج تک کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی میں تمہیں کیوں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہی تو محبت ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ میری محبت نے شدت اختیار کر لی۔ میں تمہیں وہیں امریکہ میں سب بتا دیتا، لیکن میں جانتا تھا تم اپسیٹ ہو جاؤ گی، تو کنٹرول کر گیا۔ ورنہ تم نے شور کرنا تھا اور میں وہ آخری دن تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میں کوئی جھگڑا اور ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اسمر نے بولتے بولتے رک کر شوقی سے زبا کو دیکھا۔ وہ پزل سی ہوئی۔ اس لیے عازم کا جھوٹ بول کر تمہیں امپریس کر کے مزہ لیا۔ تمہیں اپنے ساتھ دیکھنے کی ضدی سی خواہش نے مجبور کر دیا تھا۔ میں وہ سب کرتا گیا۔ بازگاہ سے انگیجمنٹ توڑی اور نام عازم کا لگا دیا۔ وہ صاف گوئی سے بولتا ہاتھ کھڑے کر گیا۔ زبا کا مارے حیرت کے پورا منہ کھل گیا۔ تو آپ کا مطلب عازم بھائی، مطلب وہ سچ بولتے تھے؟ او مائی گاڈ، آپ نے انہیں بھی ٹریپ کیا اور بازگاہ پی؟ زبا کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسمر اس کے لیے وہ سب کرتا رہا اور اب اسی کو بتا بھی رہا تھا۔ زبا کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سو واٹ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، وہ دونوں خوش ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں عازم کیسے بازگاہ کی ہر ایک چیز کا خیال رکھ رہا ہے۔ کم آن، میری پلاننگ اس کے لیے لکی ثابت ہوئی ہے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ الٹا تفاخر سے بول رہا تھا۔ میں اتنا کچھ کر چکا ہوں اور اب تم سارا کام بگاڑنا چاہتی ہو۔ مجھ پر ترس کھاؤ، ورنہ مجھے پھر سے نہ جانے کتنے لوگوں کو نقصان کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تمہیں میں چھوڑنے والا تو بالکل نہیں ہوں، اور تم بھی فارغ ہی ہو، میرے کام آ جاؤ۔ اسمر کی انوکھی بات پر زبا سٹپٹا گئی۔ پلیز اسمر بھائی سیریس ہو جائیں، آپ نے واقعی بازگاہ آپی کو ہرٹ کیا ہے۔ آپ کو بالکل احساس نہیں ہے، اور میں آپ کو صرف کزن بھائی سمجھتی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دونوں کا کپل نہیں بن سکتا۔ زبا نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا۔ اسمر کی باتیں اس کا دماغ گھما چکی تھیں۔ اسمر نے خفگی سے اسے گھورا۔ ہمارا کپل کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے تمہارا امریکہ میں اتنا خیال رکھا، تمہیں سیکیور کیا، تمہاری وجہ سے اپنے جذبوں پر بند باندھے، اور اپنی سٹڈی کے دوران تمہیں پڑھاتا رہا۔ اتنی کیئر کا ہی لحاظ کر لو۔ اسمر نے ساری مہربانیاں انگلیوں پر گن کر جتائی تھیں۔ ایسا مہربان نہیں تھا، پھر بھی اچھا بنا رہا۔ جانے کیسے دیتا؟ اور اب تو سب کچھ سیٹ ہے، ہمارے پیرنٹس کو بھی ایشو نہیں۔ تم بازگاہ کی فکر مت کرو، اسے عازم سنبھال لے گا۔ اور تم نے خود ہی میرے لیے دل سے دعائیں مانگی، وہ دعا تم ہی تو تھیں۔ اسمر کی بات پر زبا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ شرم آ رہی ہے تو کم آن شرما لو، گھورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ، ورنہ مجھے زبردستی کرنی بھی آتی ہے۔ میں تمہیں ایک چانس دینے آیا ہوں۔ میں پہلا عاشق ہوں جو شاپنگ مال میں بھاگ کر پہنچا ہوں تاکہ تم سے بات کر سکوں۔ اپنی میٹنگ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مارے خوشی کے میرے گلے لگ چکی ہوتی۔ وہ دھمکی دیتے دیتے اچانک شوخی سے بولا۔ پلیز اسمر بھائی۔ وہ خجل زدہ سی اسے ٹوک گئی۔ صرف اسمر کہو مجھے، دوبارہ بھائی کہا تو ابھی جا کر نکاح پڑھوا لوں گا۔ 5 منٹ میں ہو جائے گی، انتظار بھی ختم اور تمہارا نخرہ بھی۔ تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، پھر دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں۔ اتنے دنوں سے بھگا رہی ہو۔ وہ سنبھل کر نہیں دے رہا تھا۔ زبا شرم سے لال چہرہ لیے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسمر نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھہرو، یہ نہ ہو یہیں کہیں گم ہو جاؤ۔ ابر نیچے پہنچے گی، آؤ ہم بھی نیچے چلتے ہیں۔ ڈونٹ وری، حفاظت سے گھر پہنچا دوں گا تمہیں۔ اگر انکار کیا تو تمہارے گھر سے تمہیں اٹھانا مشکل نہیں۔ آج جا کر چاچو سے بول دینا تمہیں انکار نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے دھمکانے جیسا سمجھا رہا تھا۔ زبا نے بے بسی سے اس کی پشت دیکھی اور سر جھکا دیا۔ ابر عازم کی شادی کے لیے کچھ وقت وہیں ماں باپ کے ہاں رک گئی۔ مروان کی مصروفیت میں جو اسے مروان نے اگنور کیا تھا، اس کا بدلہ بھی ساتھ لے لیا۔ شادی سے پہلے گئی تھی اور شادی کے بعد بھی مروان کو کال کر کے پوچھنا پڑا کہ آخر واپسی کب ہوگی۔ تب جا کر ابریش نے خود ساختہ ناراضگی ختم کی اور واپس گھر آ گئی۔ یہاں شاپنگ کے لیے زینب بیگم اور منیرہ بیگم شہر آئی ہوئی تھی۔ اب شادی سر پر تھی۔ اس بار نبا اور شاویز نے بھی ان کے ساتھ واپس جانا تھا۔ موسم اچھا خاصا بدل رہا تھا۔ اب گرمی کی شدت کم ہوتی جا رہی تھی اور راتیں کچھ زیادہ سرد ہو گئی تھی۔ زینب بیگم نے لگے ہاتھوں ابر کے لیے سردیوں کی خریداری بھی کر ڈالی۔ وہ لوگ بازار سے لوٹے تو شام تک واپس جانے کی تیاری بھی ہونے لگی۔ زینب بیگم نے بتایا وہاں گاؤں میں ابھی سے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی۔
اور سب گاؤں والے جمع ہو کر روزانہ رات کو شگل میلہ کرتے ہیں۔ اس بار ابرش نے سن کر بھی کوئی شوق ظاہر نہیں کیا۔ وہ مروان کے ساتھ ہی شادی پر جانا چاہتی تھی، اور یہ چند روز وہ مروان کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنا چاہتی تھی۔ بلا وجہ جو بدلے کے نام پر اپنے اور مروان کے درمیان دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اب وہ اسے گرانے کا سوچ چکی تھی۔ لبوں پر مسلسل سی مسکراہٹ جمی تھی۔ ابرش بیٹا، تم بھی تیاری کر لو، مروان کہہ رہا ہے تمہیں بھی ہم ساتھ لے جائیں۔ زینب بیگم نے اسے بلا کر مروان کا پیغام دیا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی، اور مروان عباس ایک بار پھر اس سے جان چھڑوانے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی، کمرے میں آ کر مروان کو کال ملائی۔ ہاں ابر بولو۔ وہ کال اٹینڈ کرتے ہی مصروف سا بول رہا تھا۔ مروان، آپ نے آنٹی سے کیوں کہا مجھے لے جائیں؟ میں آپ کے پاس رکنا چاہتی ہوں، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ مروان چونک گیا۔ میرے پاس رک کر کیا کرو گی یار؟ پلیز چلی جاؤ، وہاں کم سے کم سب کے ساتھ انجوائے تو کرو گی، یہاں تو… مروان اس سے بات کرتے کرتے رک کر اپنے آفس میں آئے کسی بندے کو جواب دینے لگا۔ ابرش جامد سی کھڑی تھی۔ کیا وہ ابر کو اپنے پاس روکنے کی خواہش نہیں کر سکتا تھا؟ ہر بار اسے بھیجنے کے لیے ہی کیوں تیار رہتا تھا؟ میں چاہتی تھی ہم ساتھ وقت گزاریں، مروان نے فارغ ہوتے ہی اسے پکارا تو ابر دھیمے لہجے میں بولی، مگر مروان اس کا اشارہ ہی نہیں سمجھ پایا۔ ہاں میں آؤں گا نا شادی پر حویلی، پھر گزار لینا وقت۔ اچھا سنو، میں بعد میں بات کرتا ہوں، بلکہ تم حویلی پہنچ کر مجھے کال کرنا۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے ہدایت دیتا کال کاٹ گیا۔ ابر موبائل لیے کھڑی رہ گئی۔ زینب بیگم کے بلانے پر چند جوڑے رکھ کر تیار ہو گئی، مگر اس بار اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا، شاید دل یا شاید مان۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ حویلی چلی گئی، مگر وہاں پہنچ کر مروان کو کال نہیں کی تھی۔ رات کو فری ہو کر گھر آتے ہی اسے کال ملائی، مگر ابرش نے اٹینڈ نہیں کی۔ مروان نے دوبارہ کال نہیں کی کہ شاید وہ سو رہی ہو۔ گاؤں جاتے ہی ہر بار تھک جاتی تھی۔ اس نے تنگ نہیں کیا، اور وہاں ابر کی وہ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اسے لگا وہ ساری عمر کبھی مروان عباس کے دل تک ویسی رسائی حاصل نہیں کر پائے گی جیسا اس کا خواب تھا۔ جو محبت اسے تھی وہ مروان کر بھی نہیں سکتا تھا، اور شاید قدر بھی نہیں۔ ہر بڑی سے بڑی بات برداشت کر جانے والی ابر کو مروان کا یہ چھوٹا سا عمل اتنی تکلیف دے گیا تھا کہ وہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ جاری ہے۔